السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو میں آپ کو جماعت ہشتم کی اردو کتاب میں سبق نمبر 1 حمد باری تعالیٰ کے تمام اشعار کی تشریح کرنے والا ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں پہلے بند کی طرف۔ یہ زمیں یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا اے خدا۔ تشریح۔ پہلے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور ان سے آگے جتنی بھی دنیائیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب مخلوقات سے الگ اور اعلیٰ ہے۔ مشکل الفاظ: فلک، آسمان، جھلک، عکس یا نشانی، جدا، الگ یا منفرد، تلک، تک۔ بند نمبر 2: ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ تشریح۔ دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر صبح نئی رونق اور خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، سخت چٹانوں سے بھی سبزہ اور پھول نکل آتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ساری دنیا تیری آواز سے گونج رہی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے تلاش کرتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے، کیونکہ وہی سب کا رہنما ہے۔ مشکل الفاظ: سحر، صبح، سینہ سنگ، پتھر کا سینہ یعنی پتھر کے اندر سے، آہنگ، نغمہ، آواز یا انداز، جستجو، تلاش، رہنما، راہ دکھانے والا، جہاں، دنیا۔ بند نمبر 3: ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ تشریح۔ ہر ستارہ خود ایک دنیا ہے، چاند اور سورج تیری روشنی کی نشانیاں ہیں، تو نے بے جان پتھروں کو بھی بولنے کی زبان دی ہے، جانور اور انسان سب تیری تعریف میں مشغول ہیں۔ مشکل الفاظ: آباد، بسا ہوا، نشاں، نشان، ثنا، تعریف۔ بند نمبر 4: نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں، تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں، لاکھوں صورتیں ایک ہی رنگ میں، تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا۔ تشریح۔ چوتھے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور کہیں بھی تاریکی نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کی یکتائی میں کوئی شک نہیں، اگرچہ مخلوقات کی شکلیں مختلف ہیں لیکن سب میں رب کائنات ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ مشکل الفاظ: کالک، سیاہی، برائی، حد گماں، سوچنے کی حد یا دیکھنے کی حد، وحدانیت، اللہ کی یکتائی، جلوہ نما، ظاہر ہونے والا حسن۔ بند نمبر 5: سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ تشریح۔ پانچویں بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور بزرگی دی،
اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی عبادت اور سجدے کا شوق عطا فرما، میرا سر ہمیشہ تیرے در پر جھکا رہے، یہی میری دلی دعا ہے۔ مشکل الفاظ: منصب آدمیت، انسان ہونے کا رتبہ، خلافت، نیابت، نائب بنایا جانا، عنایت، عطا، بخشش، خم، جھکا ہوا یا جھکنا، دہلیز، چوکھٹ، التجا، دعا، عرض یا گزارش۔